السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دوم اور اس کا درس یازدہم، درس دہم تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد امتحان نیمہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کر چکے ہیں، اور ممبران بھیج رہے ہیں اپنے امتحانات کے شیڈول میں جو آپ کو دیا تھا۔ اس کے بعد درس یازدہم ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ مکان ہے، ہم مارک کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، متن زیر خلاصہ یہ متن گل فروشی است آن بنویسید۔ جیسے آپ کو پتہ ہے گل فروشی ایک متن ہے جو درس یازدہم میں تھا، آپ نے پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ کو 4 سے 5 جو لائنیں دیے گئی ہیں، ان کو آپ نے خوش خطی سے اس فارسی فونٹ کے ذریعے آپ لکھیں تاکہ آپ کی لکھائی آپ کی اچھی ہو جائے، فارسی فونٹ کو پتہ چل جائے۔ تو یہ در گل فروشی نزدیک خانے ما گل ہے زیبا و رنگ رنگ وجود دارد سے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آخر تک خانے کابرہ میشویان تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کا فارسی فونٹ جو ہے نا درست ہو سکے، اور یہی کاپی پہ آپ لکھ کر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اپنا فارسی فونٹ جو چیک کروا سکتے ہیں کہ بھئی ہماری لکھائی پرسنٹ جیسی ہو گئی ہے۔ شمارہ 2 دیکھیں، بے فرصت سے یہ زیر پاسخ کا مل رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو سوالات دیے گئے ہیں ان کا آپ نے جوابات دینا ہے، جو مناسب جواب ہو خود اپنی طرف سے آپ دے دیں۔ مثلا فردا یک شنبہ است، امروز چند شنبہ است، مثلا کل جو ہے نا وہ اتوار ہے، آج کون سا دن ہے، تو آپ نے آسان سا جو جواب ہوتا ہے وہ آپ دے دیں مناسب۔ شمارہ 2 دیکھیں، امروز سه شنبه است، دیروز چند شنبه بود، پریروز جمعه بود، امروز چند شنبه است، امروز سه شنبه است، پس فردا چند شنبه است۔ ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ شمارہ 3 دیکھیں، جملے بے سازی، جملے بنانا ہے آپ نے۔ می بندم یعنی باندھتا ہوں، بار نمیگردد پس فردا، کتاب فروشی پنج شنبه، مناسبت های گوناگون، میمانید یہاں پہ اس کو جملہ پرسشی بنانا ہے۔ خوش و بوترین، مثلا آپ ان میں سے کوئی بھی جملہ آپ بنانا شروع کر دیں۔ مثلا کتاب فروشی پانچ شنبہ، کتاب فروشی جو لائبریری ہوتی ہے پانچ شنبہ جمعرات کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس طرح جملہ بنا سکتے ہیں، کتاب فروشی دوستم پانچ شنبه ساعت 10 تا 12 بسته است یا باز است، بند ہے یا کھلی، کوئی بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ شمارہ 4 دیکھیں، بات وجب متن درس پاسخ دہید۔ اب یہ جو جملے آ رہے ہیں 4 جملے، یہ آپ نے متن کو دیکھنا ہے، جو اصلی سبق ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ انہی میں سے آپ کو جواب ملیں گے ان سوالوں کے۔ مردم بیشتر به چه مناسبت های گل میخرند؟ گلاب را از چه گلی درست میکنند؟ هر سال با چه چیزی خانه کعبه را میشویند؟ مردم از عطر برای چه کار استفاده میکنند؟ شمارہ 5 دیکھیں، مرتب کنید، ان کو آپ نے مرتب کرنا ہے۔ آگے پیچھے جو لفظ ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے، جملہ بنانا ہے۔ گل های گل فروشا دارند و رنگارنگ زیبا، گل جهان وجود دارد در گوناگون با اسمهای صدها، خوشبو کردن برای مردم استفاده می کنند از عطر بدنشان. نبودیم در تهران، در اصفهان ما پریروز بودیم۔ مثلا کوئی بھی جملہ بناتے ہیں، مثلا چہارم دیکھیں، ما کیا کہیں گے، ما پریروز در تهران نبودیم، در اصفهان بودیم، یا آپ کہہ سکتے ہیں، یا پہلے آپ لے آئیں در اصفهان نبودیم در تهران بودیم، کوئی بھی آپ لفظ استعمال کر کے جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ شمارہ 6، نام تصویرهای زیرا بنویسید۔ آپ کو اصلی کتاب میں آپ کو یہ پڑھا تھا آپ نے، تو ان کا آپ کو نام یاد ہوں گے، تو آپ نے جو بھی تصویر دیے گئے ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ کو چیزیں یاد ہیں۔ تو آرام سے آپ نے ان کا جو جگہیں بچی ہوئی ہیں آپ نے نام لکھنا ہے کہ تصویر کون کون سی ہیں اور ان کا کیا نام بنتا ہے۔ خوب، شمارہ 7 دیکھیں، جاهای خالی را با فعلهای مناسب زیر کامل کنید۔ جو خالی جگہ بچی ہوئی ہیں اس کو آپ نے مناسب جو فعل ادھر لگے ہوئے ہیں، بودم، بودید، بود، است،
ہستیم ہستان بودی ہستید، تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مثلا تو دیروز در دانشگاہ، کیا وہ آپ نے بتانا ہے۔ مثلا بودی تو ہے تو ضمیر کی نشانی پھر وہ یا ہے، تو وہ اسی کے مطابق آپ نے لگانا ہے۔ من فریروز در تہران ڈیش، شما دیروز کجا ڈیش، ما فردا در تهران ڈیش، او پس فردا کجا ڈیش، آنها امروز اینجا هستند۔ خوب، شماره 8 دیکھیں، جاهای خالی را با واژه مناسب زیر کامل کنید۔ نیچے الفاظ جو مناسب ہیں وہ آپ نے لگانا ہے۔ من برای ڈیش به کتاب خانه می روم، میں پڑھنے کے لیے کہاں جاتا ہوں، تو یہاں پر آپ نے پڑھنے کا یعنی مطالعہ کردن ہے، تو من برای مطالعہ کردن به کتاب خانه می روم، تو اسی طرح آپ نے مناسب الفاظ یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو برای ڈیش از خودکار استفاده می کنی، او برای ڈیش کفش به بازار رفت، او ما برای ڈیش فیلم به سینما می رویم، آنها برای ڈیش غذا به آشپزخانه می روند۔ تو یہ جملے ہیں، ان کو آپ نے لگانا ہے جو مناسب الفاظ ہوں۔ مانند مثال شماره 9 دیکھیں، جمله های زیر با یکی از تغییر کنید، تو یکی از لگانا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر من این کتاب را می خوانم، من یکی از این کتاب ها را می خوانم، تو آپ نے وہاں پہ کتاب ہے تو وہ جمع کر دیں، کوئی بھی چیز ہے تو جمع کر دیں اور پہلے یکی لگا دیں۔ من این پیرهن را می پوشم، من این سیب را برمی دارم، تو آپ نے ان کو چینج کرنا ہے۔ شمارے 10 دیکھیں، جدول جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے زمین کی نشانی لگا کر۔ من مثلا ڈیش تو می بندی، تو من پہ کیا آئے گا، من می بندم، تو اسی طرح آپ نے ان کو چینج کرنا ہے۔ ما باز می کنیم، من بر می گردم، او می ماند، شما بودید، تو ان کو آپ نے خود ہی چینج کرنا ہے اگر آپ کو ضمیر کی نشانی یاد ہیں، تو یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا دس سے یحزم۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت، خدا نگہدار شما باشد۔